السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ اور اس کی تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282. اکاسی پڑھ لی تھی نا کل ہم نے. سب سے لمبی آیت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. 282. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. یہ آیت دین کہلاتی ہے. دین کہتے ہیں قرضے کو. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے لمبی آیت ہے. سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی، اور لمبائی کے اعتبار سے یہ آیت دین ہے، قرضے والی آیت. پچھلی آیات میں جو تذکرہ ہوا صدقہ خیرات کا، پھر اس کے بعد سود کا. اب سود خور مالدار ہے، صدقہ لینے والا غریب ہے. اب یہ دو طبقوں کا آ گیا ذکر. سود کی ہو گئی ممانعت، اور صدقہ خیرات چھپا کر دینے کا حکم ہوا. دن ہو یا رات ہو، چھپا کر ہو یا ظاہر کر کے ہو، جس طرح ضرورت ہو تم وہ کام کرو. اب درمیان میں ایک طبقہ ہے جو نہ صدقے کا حقدار ہے اور نہ ہی اتنا مالدار ہے، اور سود بھی حرام قرار دے دیا گیا، لہذا وہ سود پر بھی پیسہ لینے کو چاہتے، لیکن ضرورت ہے. اب وہ کیا کرے؟ قرضہ. سود پر تو لینا نہیں، تو رہ گیا قرض حسنہ. اب قرض کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہدایات دی کہ قرض، وعلیکم السلام، قرض جو ہے تم جب لو تو اس کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھو. قرض کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھو. پہلی بات یہ ہے کہ قرض کی مدت مقرر ہو کہ کب واپس کریں گے، اور وہ
معین ہو، واضح ہو، یہ نہیں اگلی فصل پہ، سردیوں میں ہر رشتے دی یاری، ایسا نہیں، طے ہو فلاں تاریخ کو اللہ اکبر فلاں دن، یہ طے ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر لکھ لو، تیسرے نمبر پر دو گواہ انصاف والے گواہ بنا لو۔ کیوں؟ پہلے ہوتا ہے اعتماد، او جی کوئی ضرورت نہیں جی ٹھیک ہے ہمیں اعتبار ہے، اور بعد میں پہلے اعتماد اور پھر فساد، پھر دعا سلام سے بھی گئے، تو اس کا بھی حل بتایا۔ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی سی جزیات بھی قرآن نے بیان کی ہیں، اور یہ چیز تورات زبور انجیل میں نہیں ہے، یہ قرآن واحد کتاب ہے جس میں اتنی جامعیت اور بلاغت ہے کہ یہ مسئلہ اس کو بھی ڈسکس کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم، تم قرضہ لو، بدین، تو قرضہ لو الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ اچھا اب کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس دن حدیث بیان ہوئی تھی کہ قرض، جو شخص قرض حسنہ کسی کو دیتا ہے بغیر سود کے، تو مدت جو مقرر ہے اس مقررہ مدت تک اس کو روزانہ اتنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا جو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا فائدہ ہے۔ دوسرا، مقررہ مدت کے بعد وہ مہلت مانگتا ہے، یہ ہاتھ تنگ ہے اور کمیٹی آنے والی ہے یا فصل آنے والی ہے، آپ بس تھوڑا سا ایک مہینے کی اور مہلت دے دیں، تو جو مقررہ مدت تھی اس مدت کے بعد اگر مہلت دیتا ہے اتنی رقم ہر روز دگنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تھا، اس نے اپنے ملازموں سے کہا ہوا تھا کہ کوئی شخص اگر تنگ دست ہو، قرضہ میں نے دیا تو اس کو معاف کر دو، آسانی کر دو اس کے لیے، اللہ میرے اوپر قیامت والے دن آسانی کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ معاملہ کرتا اسی طرح کرتا، خوشحال کے ساتھ آسانی کرتا، تنگ دست کو مہلت دیتا، یا معاف کر دیتا یا اس کو آسانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا اس کو کیا کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیاں دور کرے گا۔ اور 7 آدمی قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک یہ شخص بھی ہوگا جو اپنے مقروض کو مہلت دیتا تھا یا اس کو معاف کر دیتا تھا قرضہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کتنا فائدہ ہے۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص قرضہ لے کر اس کی نیت ہے ادائیگی کی، اللہ اس کے لیے ادائیگی کی صورت پیدا کر دے گا، لیکن جس کی نیت ہے ہڑپ کرنے کی، اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ تو پہلے نیت بھی رکھے نا۔ اب دیکھیں شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرضہ کے۔ اب اگر قرضہ دینے والے کو آسانی کا کہا ہے تو مقروض کے لیے بھی حکم ہے کہ قرضے کو قرضہ سمجھنا ہے۔ اور ویسے یہ بھی ہے دعا، اللہم اعوذ بک من المعصم والمغرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں دعا کرتے ہیں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرضے سے اور گناہ سے۔ قرض اچھی چیز نہیں ہے، مطلب قرضہ اٹھا لو یہ کر لو، قرضہ اٹھا لو یہ کر لو، نہ، اس سے بچے جتنا ہو سکے، جتنا ہے اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرے، یعنی زیادہ ہاتھ نہ مارے، کیونکہ قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے، ورثاء کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک جنازہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر قرضہ ہے؟ پوچھتے تھے صحابہ نے عرض کہا جی، آپ نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ ایک انصاری صحابی نے اس کے قرضے کی حامی بھری کہ میں ادا کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا۔ تو قرض سے پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے وہ ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھے، عام آدمی جنازہ پڑھے، جیسے خود کشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عام آدمی بھی شک پڑھ لے تاکہ اس کو احساس ہو دوسروں کو بھی کہ خودکشی ایسا گناہ ہے کہ کوئی عالم کوئی متقی میرا جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہوگا، میں ایسی حرکت نہ کروں، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے معاملے کے اندر کہ شہید کا قرضہ معاف، شہید کا بھی نہیں، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حامی بھریا تو تب پڑھایا آپ نے جنازہ، اور قرض سے پناہ بھی مانگتے رہے، لیکن اس کے باوجود قرض ضرورت تو پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی لوہے کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے کچھ جو اس سے خریدے تھے کہ میں اس کی رقم دوں گا اور یہ زرہ واپس لے لوں گا۔ تو حدیث کی روح سے اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے بھی قرض کی اگر ضرورت پڑی ہے تو کچھ چیز رہن لگوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کوشش ہو بچنے کی۔ تو فرمایا ایمان والو ایک تو پہلے کہ مدت مقرر کر دو، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز فقط وہ اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو، کیونکہ زبانی بات اور جی اتنے تھے لکھی ہوئی بات، یعنی عدالت میں بھی جج کہتا ہے، وکیل کہتے ہیں یہ کاغذ بولتے ہیں، زبانی بات نہیں چلی، کاغذوں پر کیا لکھا ہوا ہے، یہ کاغذ سچ بولتے ہیں، کاغذ اصل بات، تو لکھی ہوئی بات جو ہے وہ یاد رہتی ہے، تو فقط وہ لکھ لو۔ تیسری چیز وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ۔ اب یہ بھی ہے کہ جو لکھنے والا ہے جو کیا کر رہا ہے، یعنی اس کہ اتنی رقم ہے، اب وہ لکھوائے گا عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ نہیں رقم لی ہے زیادہ اور لکھ رہا ہے کم اور دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے عدل کے ساتھ لکھے۔ ولا یا ابا، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا ان اس بات سے یکتبا لکھنے سے، کما جیسے علمہ اللہ اللہ نے سکھایا اس کو، فل یکتب چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب دینے والا لینے والا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کسی تیسرے آدمی کو بلایا کاتب کو یعنی لکھنے کے لیے، تو فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ وہ ایک تو عدل کے ساتھ لکھے، دوسرا انکار نہ کرے، کیوں یہ انکار کرے گا معاملہ لکھا نہیں جائے گا، کل کو ہو سکتا ہے ان کی لڑائی ہو جائے۔ آج انکار کی اس لیے مجال نہیں ہے کیونکہ لکھنے کے لیے باقاعدہ وسیقہ نویس کا پورا لشکر موجود ہے، اسٹامپ پیپر ہے اوپر لکھا جائے گا، اور وہ اجرت لیتے ہیں، اور انکار وہاں گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو پیسے لے کے انہوں نے لکھنا، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ عدل سے جو بات صحیح ہے وہ اسی انداز سے اتنی ہی لکھے۔ اچھا فرمایا اللہ سبحانہ وَلْيُمْلِلْ، اب سوال یہ پیدا ہوا لکھوائے گا کون؟ میں نے دیا قرضہ، آپ نے لیا قرضہ، اگر میں لکھواتا ہوں کل کو آپ کہیں گے جی ہم نے تو اتنے نہیں لیے تھے، تو اپنی مرضی سے انہوں نے لکھوایا نا جی میں نے اتنے لاکھ دیا ہے۔ اچھا فرمایا وَلْيُمْلِلْ، اور املا کروائے، اردو میں لفظ استعمال کرتا نا املا کا، اور لکھوائے الذی، وہ شخص علیہ جس پر الحق کو حق ہے قرضے کا، جس نے قرضہ لیا وہ لکھوائے گا کہ میں اس سے اتنی رقم وصول کیا میں نے ان گواہوں کے سامنے، یہ اقرار نامہ ہوگا ایک قسم کا۔ تو لکھوانا کس کے ذمہ ہے؟ قرضہ لینے والے کے ذمہ ہے، دینے والے کے ذمہ اپنے طور پر ویسے وہ ریکارڈ میں رکھ لے بے شک قرضہ دینے والا میں نے فلاں کو اتنے دیے، لیکن لکھوائے گا وہ، تحریر وہ ہوگی۔ اور چاہیے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، رب ہو جو اس کا رب ہے۔ جو لکھوا رہا ہے لکھنے والے کو بھی کہا عدل کے ساتھ لکھ، اور جو لکھوا رہا ہے اس کو بھی کہا اللہ سے ڈر، جتنا ہے اتنا، یعنی کم نہیں، کیوں نہ تیرے اوپر ظلم ہو نہ اس کے اوپر ظلم ہو جس نے دیا ہے، وہ تیرے سے سود نہیں لے رہا، تیرے اوپر اعتبار کر رہا ہے، اپنی رقم دے رہا ہے،
تو تو اس کے ساتھ دھوکہ بازی کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں نا دونوں کے حقوق بتائیں شریعت نے. فرمایا ولا یبخس، اور نہ کم کرے منہ اس سے شیئا، ذرا برابر بھی، لکھوانے میں ذرا برابر بھی کمی جھول کوئی ایسا جو اس کو فائدہ ہو اور دینے والے کا نقصان ہو جائے، ایسی تحریر ایسی بات نہ کرے. فَإِن، پس اگر کانا ہو الذی، وہ شخص علیہ جس پر الحق کو حق ہے، سفیہن نادان، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے، اب لکھوانا اس نے ہے لیکن اسے لکھوانے کے لیے تحریر کے طریقے کا پتہ نہیں ہے کہ عبارت کیسے لکھوائی جائے. ہو سکتا نا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ تو منشی جو ہے وسیقہ نویس، ہاں جی وہ کیا من مقر اور مسمی اور ہاں جی بنا فلاں، یہ بقائے میں ہوش و حواس بلا جبر و اقرا، یہ تو ان کو لفظوں کا پتہ ہے نا، اس کو تو نہیں ہے پتہ. ایک بات. دوسرا یہ بھی ہے نابالغ بچہ بھی ہو سکتا ہے، اوور ایج بھی ہو سکتا ہے، ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تحریر کیسے لکھی جاتی ہے. اچھا، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، لکھوانے کا اس کو ڈھنگ نہیں ہے. اولا یستطیع، یا نہیں طاقت رکھتا ان یملا، املا کروانے کی، لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا. مثلا گونگا ہے، جس نے قرضہ لیا ہے وہ گونگا ہے، اب وہ بول نہیں سکتا، یا زبان اجنبی ہے، مسافر ہے، غیر ملکی زبان ہے، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا ہوا وہ فل یملل، اللہ اکبر، تو املا کروائے لکھوائے ولی ہو، اس کا ولی بالعدل، عدل کے ساتھ، پھر اس کا کوئی وکیل ہو، اس کا کوئی ولی ہو. نابالغ بچے نے لیا، عورت نے لیا، دیہاتی نے لیا، ان پڑھ نے لیا، نادان نے لیا، اجنبی زبان والے نے لیا، آخر اس کا کوئی ترجمان کوئی وہ ہے نا، تو وہ لکھوائے اور وہ بھی عدل سے لکھوائے. وعلیکم السلام، وہ بھی کیا کرے؟ عدل سے لکھوائے، انصاف سے. لیکن عدل ہر معاملے میں آ رہا ہے تاکہ نہ دینے والے کا نقصان ہو نہ لینے والے کا نقصان ہو. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واستشہدوا، اور تیسری چیز، پہلا کیا تھا؟ مدت مقرر، دوسرا کیا ہے؟ لکھا جائے، تیسرا کیا ہے؟ لکھوائے وہ شخص جس نے قرضہ لیا ہے. اچھا، وہ نہیں لکھوا سکتا تو لکھوائے وہ شخص جو اس کا ولی ہے. سب کے لیے عدل کی شرط ہے. اب ایک اور شرط، واستشہدوا، اور گواہ بنا لو شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، یعنی دو گواہ بنا لو جو مرد ہوں. اس مالی معاملات کے اندر لکھا بھی گیا ہے اور مدت مقرر ہے، اس کے بعد یہ ہے رقم کتنی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے دو گواہ بھی ہوں کہ واقعی اس نے اتنا دیا اور اس نے اتنا لیا. کام پکا ہو گیا نا جی، ٹھیک ہے. اچھا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَإِن لَّمْ يَكُونَا، اگر نہ ہو دو رجلین، مرد، دو مرد میسر نہیں ہیں، فرجل، اور ایک مرد ہے، تو وامرأتان، پھر دو عورتیں، ممن، ان میں سے، ترضون، جو راضی ہو تم، من الشہداء، جن کی گواہی پر، یعنی ایسے دو گواہ انصاف والے جن پر دونوں فریق راضی ہو جائیں. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ دو، اول تو ہے دو مردوں کی گواہی مالی معاملات، لیکن اگر دو مرد میسر نہیں، ایک مرد ہے تو پھر دو عورتیں لے لو، ایک مرد اور دو عورتیں. اب یہاں پر کیا گیا؟ عورت کی گواہی آدھی ہو گئی نا مرد کے حساب سے، کیونکہ ادھر ایک مرد ہے ادھر دو عورتیں ہیں، دو مرد پورے کرنے ہیں نا، تو دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہو جائے گواہی، تو ایک عورت کی گواہی کیا ہو گئی؟ آدھی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَضِلَّ، یہ اس وجہ سے کہ اگر بھول جائے احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، فَتُذَكِّرَ، تو پھر یاد کرا دے احداہما، ان میں سے ایک، الاخری، دوسری کو. بھولنے کے چانس ہے عورت کے اندر. فرمایا اس وجہ سے اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی، نہیں وہ اتنی تھی، اتنی رقم تھی. اب یہاں پر ابا کی آپاؤں کو بڑی تکلیف ہوئی. ماڈرن مغرب زدہ خواتین، انہوں نے کہا بے دین طبقہ، انہوں نے کہا لو جی عورت بیچاری تو آدھی ہو گئی، اس کی گواہی
مرد کی گواہی سے عادی ہو گئی، یہ تو ظلم ہے، پھر نمازیں بھی آدھی پڑھیں گی، روزے بھی آدھی رکھیں گی۔ بات یہ ہے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے کون سا؟ وومن۔ ڈکشنری میں ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس کا مطلب ہے آدھی عورت۔ یہ جو خود آدھی ہے، ایک یہودی، عیسائی، ہندو، ان مذاہب کے اندر عورت کو گواہی کا حق ہی نہیں دیا گیا۔ قرآن نے آدھا تو دیا ہے، یہ جو اب گواہی کا حق لیا انہوں نے عورتوں نے چھین کر لیا ہے۔ بے دینی کی جو تحریکیں چلی انہوں نے کہا نہیں ہمیں حق دو، یہاں تک کہ طلاق کے حق بھی لے لیے انہوں نے، اور طلاقوں کی بھرمار ہو گئی۔ لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو اس خالق کے کائنات نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس معاملے کے اندر وضاحت کر دی اللہ اکبر کہ باقی مذاہب کے اندر تو حق ہی نہیں گواہی کا، وراثت کی حقدار بھی نہیں ہے باقی مذاہب میں۔ جب تک عورت ماں باپ کے گھر میں ہے اس کی جو کمائی ہے باپ کی ہے، اور جب میکے اپنے سسرال چلی گئی تو جو کمائے گی خامد کا ہے۔ ان مذاہب نے تو اس کا وراثت کا حق ہی نہیں دیا، گواہی کا حق ہی نہیں دیا۔ اسلام نے جداد میں سے حصہ بھی دیا ہے، اسلام نے اس کو آدھی گواہی کا حق بھی دیا ہے، یہ اسلام واحد دین ہے۔ اچھا، اب فرمایا دوسری بات کہ جناب بھولنے کے چانس عورت میں ہیں تو مرد میں بھی تو ہیں، مرد بھی تو بھول سکتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کے حساب سے قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جب عورت لڑتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بننے ٹھنڈے میں زیور میں اس میں خوش رہتی ہے۔ دوسرا جب جھگڑا ہو تو اس میں اپنی بات واضح نہیں کر سکتی، جبکہ مرد واضح کر سکتا ہے۔ ان دونوں کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہوا ہے۔ ہمارے محلے کے اندر ایک بڑا نامی گرامی بدماش تھا، محلے میں آتا، لیکن یہ اس کی صفت تھی، محلے میں آتا اس کی نظر نیچے ہوتی تھی، ہر بزرگ کو اس نے خود سلام کرنا ہے نا، دلی بھی آدمی 7 گھر چھوڑ کے نہیں۔ تو اس وقت بدماشوں کے بھی اصول ہوتے تھے کہ اپنے محلے میں بدماشی نہیں کرنی، وہاں شریف بن کر رہے ہیں، جی حاجی صاحب السلام علیکم جی، اس طرح سے۔ جو میں نے دیکھا اس کو لڑائی ہوئی، اس کے ساتھ کسی آدمی لڑائی کی جو 7 گراریوں والا چاقو نکال گیا۔ بہرحال لڑائی میں صاف پتہ چلتا تھا، وہ کہتا میرا 150 دو، میرا 150 دو، میرا 150 دو۔ دوسرا آدمی جو سے لڑنے آتا، مقصد صاف پتہ چل گیا کہ 150 روپے کی لڑائی ہے۔ عورتوں کی لڑائی بھی دیکھی، ہمسائیاں ویسے تو بڑی اچھی جی، لیکن جب لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کے راز بھی پورے محلے میں کھولتی ہیں۔ ابھی کیا ہوا، کیوں لڑ رہی ہو، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، بھائی مسئلہ کیا ہے، کیا لڑائی؟ نہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، یہ کروں۔ ابھی بات کیا ہے تمہاری؟ گھنٹہ ہو گیا بات سمجھ نہیں، جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ یہ دونوں لڑائیاں میں نے دیکھی۔ قرآن نے جو کہا سچ کہا کہ اپنی بات واضح نہیں کر سکتی، اور پھر اس کو یاد نہیں ہوتا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، جھگڑا کہاں سے، بس وہ ایسے گالم گلوچ یہ وہ، تیرا یہ تیرا وہ فلاں، میں تجھے جانتی ہوں، میں بس یہی کچھ۔ اب بات یہ ہے کہ عورت کے اوپر زندگی میں فطری طور پر ایسے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بھولنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا مینسز، ہر مہینے بلیڈنگ ہوتی ہے، عورت کمزوری کی طرف جاتی ہے۔ نفاس، بچے کی ولادت کے بعد یہ جو پیریڈ ہے اس کا کمزوری کا ہے، وہ اب ریکور ہو رہی ہے صحت اس کی۔ دوران حمل، ٹھیک ہے جی، اس وقت بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی وجہ سے کیا چڑچڑاپن، غصہ، ٹینشن، ڈپریشن آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاملے کو بھولنا اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر اب یہ ایک آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے اور ایک دیہات کا اجڈ ہے، پھر بھی آکسفورڈ والی کی گواہی آدھی، یہ ظلم ہے جی۔
بات سنیں، شریعت میں اب جو گواہی ہے، عورت کی گواہی ہے صرف مالی معاملات میں آدھی ہے. اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کرتے جائیں. مالی معاملات میں، یہ لین دین کا معاملہ تھا نا، اس میں فوجداری مقدمات میں عورت کی گواہی نہیں لی گئی. کیوں؟ قتل و غارت کی بات ہے اور فوجداری مقدمہ، لڑائی جرائم، اس معاملے کے اندر چوری ڈکیٹی، اس معاملے میں عورت گواہی. کیوں؟ اس وجہ سے عورت ڈر کر سہمی ہوتی ہے کہ میرے خلاف کہیں انتقامی کارروائی نہ ہو جائے. دوسرا، اس کو عدالت کے دھکے نہیں کھلوائے. پھر حدود کے مقدمات میں زنا، بالجبر وغیرہ، ان معاملے، گینگ ریپ وغیرہ، اس معاملے میں عورت کی گواہی نہیں لی گئی. کیوں؟ اس سے جج نے سوال کرنے ہیں. یہ شرم کے مارے بات صحیح کر نہیں سکے گی. شریعت نے اس کو گھر بٹھایا ہے، لیکن اس کے تقدس کا خیال رکھا. عدالتوں میں دھکے نہ کھاتی پھر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ اس کے رضاعت کا، بچے کو دودھ پلانا. اس معاملے میں عورت کی گواہی اکیلے کی تسلیم کی گئی ہے بنسبت مردوں کے. درجہ بڑھ گیا اس کا. ایک شخص آیا، میاں بیوی تھے، ایک عورت آ گئی بوڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا. اس عورت نے کہا، اس کا مطلب یہ بہن بھائی ہیں. جب ایک عورت نے دودھ پلایا تو وہ بہن بھائی ہو گئے. وہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، نہ ہمیں کسی نے بتایا، نہ ہمیں کوئی یاد، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک عورت نے کہہ دیا تو تم اب بہن بھائی ہو، نکاح ختم تمہارا. اب عورت کی گواہی رضاعت کے معاملے میں مردوں کی گواہی پر بھاری ہے. لیکن اسلام نے ایک حساب لگایا. اچھا، دیوالیہ ہونا، فقر و فاقہ، اس معاملے میں 3 مردوں کی گواہی چاہیے. کتنے جی؟ 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو بھوکا ہو اور اس کے علاقے کے 3 آدمی گواہی دیں کہ واقعی یہ بھوک سے ہے، فاقے سے ہے. وہاں 3 کی گواہی. چاند، رؤیت ہلال، اس کے لیے ایک مسلمان کی گواہی کافی ہے. عید کی جائے گی یا روزہ رکھا جائے گا تو ایک مسلمان گواہی. شریعت نے گواہیوں کا بھی نصاب مقرر کیا. بہرحال عورت کو مالی معاملات میں اس کی آدھی گواہی تسلیم کی گئی ہے، لیکن اس کو باقی مقدمات میں گھسیٹا نہیں گیا تاکہ یہ عدالتوں کے دھکے نہ کھاتی رہے. کہاں کہاں جا کر گواہیاں دیں. اب عورت کا فائدہ کیا یا نقصان کیا ہے؟ اب یہ خود اس کا دل کرے کہ چاند رات میں جا کر الگ چوک بازار میں شاپنگ کے لیے جاؤں، وہ پھر اس کی مرضی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولا یابا، اور نہ انکار کرے الشہداء، گواہ، اذا جب مادعو، اس کو بلایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین گواہ وہ ہے جو مظلوم کے حق میں گواہی طلب کیے جانے سے پہلے خود آ کر گواہی دے، انتظار نہ کرے. یہ بہترین گواہ ہے کہ میں نے واقعی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ شخص مظلوم ہے، اس کے اوپر اس فلاں نے ظلم کیا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. کیوں؟ معاملہ جلدی کلیئر ہو جائے گا نا. دوسرا، بدترین گواہ ہے وہ جو ظالم کے حق میں سب سے آگے بڑھ کر آ کر گواہی دیتا ہے، جھوٹی، ظالم کے حق میں دے رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے یہ ظالم ہے. یہ بدترین گواہ ہے، یہ قیامت والے دن پکڑ ہوں گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلا دے. کیوں؟ 2 آدمیوں کا مالی معاملات کے اندر جھگڑا ہے. اب یہ اگر گواہ ہے موقع کا، یہ اگر جاتا ہے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اب یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، نہ، اللہ کا حکم ہے جب بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے. اچھا، اور گواہی دینی ہے تو حق سچ کی گواہی دینی ہے، چاہے اپنے خلاف جائے، چاہے والدین، چاہے یہاں یہ نہیں
کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ بہت امیر آدمی ہے، یہ عہدے والا ہے اور یہ تو بیچارہ فقیر ہے. نہ، تم نے حق سچ کی گواہی دینی ہے جس کے حق میں بھی جائے. ولا تسأموا، اور نہ سستی کرو ان اس بات پر تکتبو کہ تم لکھو. لکھنے کے معاملے میں سستی نہیں کرنی، چاہے معاملہ صغیرن چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو، الی اجل ایک مدت تک. یعنی جب معاملہ ایسا ہے، چاہے قرضہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لین دین، اس میں فرمایا لکھنے میں سستی نہ کرو. کیوں؟ اور یہ تھوڑی سی تو رقم ہے، پھر بعد میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. فرمایا ذالکم، یہ اقسط، زیادہ انصاف کے قریب ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. کہ جب لکھ لو گے معاملہ، یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے 6 صدی عیسوی میں، 1443 سال پہلے، جب کہ لوگوں کو ابھی کیش میمو، رسید کاٹنا اور ان کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں نا، اب زبانی جمع خرچ تھا. قرآن نے آ کر لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. یہ تو قرآن شروع ہوتا ہی اقرا بسم ربک الذی خلق دیا، لکھو پڑھو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں. دیکھیں تعلیم کے لیے، لکھنے پڑھنے کے لیے کتنی اہمیت دی گئی ہے. اس کو جہالت سے ہٹایا گیا ہے. اب دین کی اصل جو روح تھی اس کے بارے میں آپ کو کہا جی نہیں جی ہم تو روشن خیال ہیں. یہ روشن خیال نام نہاد ہے، اصل میں تاریک دل ہیں. دل ان کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، دماغ ابل رہے ہیں اور یہ عمل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا زیادہ ہو، اس کو لکھو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. وَأَقْوَمُ، اور زیادہ قائم رکھنے والے لِشَہَادَہ، گواہی کو. اس سے کیا ہوگا؟ جب تحریر ہے تو گواہ بھی پختہ ہوں گے. پھر ہاں جی دیکھو جی میرے سامنے لکھا گیا، یہ گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں، انگوٹھے لگے ہوئے موجود ہیں. یہ بایو میٹرک. تو اب اس کی اہمیت کا پتہ چلا نا. پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھا چھاپ. ان سے اس کو ان پڑھ سمجھتے تھے، لیکن کیا ہے اسلام میں اس کی بھی اہمیت ہے. آج بھی اب بھی انگوٹھا اللہ بایو میٹرک تصدیق دوبارہ چاہو صحیح، دوبارہ لاؤ صحیح. کیوں؟ ایک کا دوسرے سے فنگر پرنٹ نہیں ملتا. وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے اللہ یہ کہ ترتابو، تم شک نہیں کرو گے. کیوں؟ جب تحریر ہوگی گواہ مضبوط ہوں گے، شک و شبہ سے بالا ہو جائے گا کام. الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ ہو تجارتن، لین دین، تجارت، حاضرتن، دست بدست، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ادھر پیسے دیے ہیں، ادھر چیز لے لی ہے، عام چیز. اب پیاز لے رہے ہیں، ٹماٹر لے رہے ہیں، اللہ اکبر، جی کوئی دال لے رہے ہیں، کوئی یہ چھوٹی موٹی چیز. تو اس کے اوپر فرمایا اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں. یہ 10 بتا. لیکن جب بڑا معاملہ ہے، گاڑی لے رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں، دکان لے ہیں، کرایہ نامہ ہے، اس کو لکھو جس کے اوپر جھگڑے کا چانس ہو. یہ چھوٹا موٹا ہے، دینا جناب جی منشی صاحب یہ چائے کی پیالی دینا، یہ پیسے دیے اور وہ کر دیے، یہاں نہ لکھو تو کوئی بات. لیکن اس پر بھی آج بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹوروں میں چھوٹا سا مسواک بھی لیا ہے تو وہ بھی پرنٹ نکالیں گے. لکھو جناب. یہ لکھنا پڑھنا کس نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا. جناب صاحب دیکھیں لکھنا پڑھنا قرآن نے اس کی اہمیت بتائی ہے. اللہ اکبر. فلیس علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، جناح، فلیسا، پس نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، اللہ تکتبوہا، اگر تم نہ لکھو اس کو، چھوٹے معاملے کو جو دست بدست ہے ایک دوسرے کا یہ اسی وقت ہے تو اس پر نہ لکھو کوئی بات نہیں. واشہدو، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم کیا کرو. اللہ اکبر. یہ بائع خرید و فروخت والا معاملہ، لیکن گواہ ضرور بناؤ. اور یہ کب ہے؟ جب معاملہ بڑا ہے. گواہی کا خیال رکھنا. ولا یضار، اب نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو. اب یہ جو دو فریق ہیں، ایک گواہ اور ایک لکھنے والا، فرمایا ان کو نقصان نہ پہنچائے. نقصان دو طریقے سے. ایک ہے نقصان کس کی طرف سے؟
گواہ گواہی دے رہا ہے، وہ بیچارہ مصروف آدمی ہے، دور دراز سے آیا ہے، کرایہ لگا کر آیا ہے، اس نے یہاں کر کھانا ہے پینا ہے، کیا وہ اپنا خرچہ کرے؟ یہ معاملہ تمہارا ہے، تم اس کو آنے جانے کرایہ تو دو، اس کا خوراک کا بندوبست کرو، رہائش کا بندوبست کرو، تمہاری خاطر ہے، وہ کو ذاتی کام تھوڑا نہیں دو گے، یہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ ایک کاتب سے لکھوا لیا لیکن پیسے نہیں دیے، یہ اس بیچارے کا نقصان ہوا، وہ تمہاری خاطر لکھ رہا ہے اور تم نے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے گواہ کو یہ نقصان پہنچانا، میرے حق میں گواہی دینے خبردار، ورنہ کیا تو انجام دھمکی دینا، ڈرا دھمکا کر گول مول گواہی دے، معاملے کو اصل کو چھپا دے، اس طرح کر، یہ فرمایا یہ اس کو نقصان پہنچانا، یہ نہیں کرنا۔ اسی طرح کاتب کو، منشی کو کہنا اس کو ایسی تحریر بنا، ایف آئی آر کچی پینسل سے کیوں کاٹی جاتی ہے؟ کیا پکے پین نہیں ملتے؟ مقصد یہ ہے کل کو مٹا کر ڈنڈی مارنے کی، نہیں تو تھوک لگا کر پکا کر دیں گے اس کو۔ یہ ہماری ترقی ہوئی ہے، آج تک 70 سال سے کچی پینسل کے ساتھ ایف آئی آر لکھی جاتی ہے، اور پکی پینسل سے کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈنڈی جو مارنی ہوتی ہے، اور ایف آئی آر وہ چیز ہے کہ اس میں ڈنڈی اگر ماری گئی ہے تو سپریم کورٹ تک کیس کچا، کیوں نہیں؟ ایسا کہ نہیں، بنیاد ایف آئی آر ہے، اسی میں جھول ہو گئے۔ اس لیے کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ خبردار، نہ خاطب کو نقصان پہنچانا ہے نہ گواہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام کیا، فَإِنَّهُ، بے شک وہ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے اوپر گناہ ہے۔ نہ دھمکیاں دینی ہے، نہ لالچ دینا ہے، یہ لو تم یہ لے لو، چلو میرے حق میں گواہی دے دینا، نہ دھمکی سے نہ لالچ سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں تقویٰ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر، اور تمہیں سکھایا جاتا ہے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا خیال کرنا، ڈنڈی نہیں مارنی اور نقصان نہیں پہنچانا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، علی سفر، سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہیں پاتے تم، کاتباً، لکھنے والا کوئی، سفر میں وہاں قرضے کی ضرورت پڑ گئی اور وہاں پر کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے کہ اسٹامپ پیپر لکھا جائے، کوئی ایسا کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ قرضہ بھی ضروری لینا ہے۔ فریحان، تو رہن رکھوا لو، مقبوضہ کوئی چیز اس کے قبضے میں، کوئی قیمتی چیز اس کو رہن دے دو، گروی رکھ دو بطور سیکورٹی کے، یہ گھڑی ہے جی، یہ میرا لگ بھگ یہ فلاں قیمتی چیز ہے، یہ۔ اب رہن کے بارے میں جو شریعت نے بتایا، احکام دیے، رہن والی چیز اس کے پاس بطور امانت گروی ہے، یاد رکھیں، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، فائدہ اٹھائے گا تو سود ہوگا۔ قرضہ دیا ہے نا اس نے، یہ ٹوپی رکھو جی رہن، اور مجھے دو جی 10 روپے، اب آپ کے پاس یہ ٹوپی رہن ہے، آپ اس کو پہن نہیں سکتے، پہنیں گے تو یہ سود ہوگا، اسے فائدہ اٹھایا نا۔ اچھا، اب مکان رہن رکھوا دیا اور وہ چاہ دیتا ہے کرایہ پر، کرایہ خود کھاتا ہے، یہ سود ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ چیز بطور سیکورٹی اس کے پاس ہے، قبضہ اس کے پاس ہے، زمین کا کاغذ اس کے پاس ہے تو وہ سیکورٹی کے لیے ہے، چابی اس کے پاس ہے تو وہ سیکورٹی کے لیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، 2 چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ کیا؟ زمین دی، زرعی رقبہ دیا، زرعی رقبہ دیا، اب وہ زرعی رقبے میں یہ کیا کرتا ہے؟ کاج کرتا ہے، تو مستاجری اس کو دے۔ دکان ہے، وہاں پر اگر سامان لگا کر اپنا مال بیچتا ہے، رہن رکھی ہوئی ہے، کرایہ اس کو دے، استعمال کرتا کرایہ دے، اگر کرایہ نہیں دیتا تو پھر یہ سود ہوگا۔ اس کے بعد اگر جانور رکھا رہن کے طور پر، اس جانور
کوئی چارہ اگر ڈالتا ہے وہ مالک، کیونکہ چیز تو اس کی ہے نا. اگر وہ کہتا ہے اس کے چارے کا خرچہ میں دوں گا، پھر تو ٹھیک، پھر دودھ بھی وہی لے گا، اس جانور کا دودھ وہی لے گا. لیکن اگر چارہ یہ ڈالتا ہے وہ نہیں ڈالتا، پھر یہ دودھ پی سکتا ہے. اسی طرح سے سواری والا جانور ہے، اب اس کو اگر چارہ وہ ڈالتا تو یہ سواری نہیں کر سکتا، لیکن اگر چارہ یہ ڈال رہا ہے تو اس کے بدلے اونٹ پر گھوڑے پر سواری کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. انصاف ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نا عدل. تو سود سے بھی بچا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک شخص سے قرض لیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا پیسے لینے گئے، کڑکتی دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑے ہو گئے. لوگ آنے جانے والے گزرے، انہوں نے کہا جی خیر ہے، کیا بات ہے جی؟ قرضہ لینا ہے، پیسے لینے ہیں. دھوپ میں کھڑے ہیں، چھاؤں میں آ جاتے ہیں. اس کی دیوار کا جو سایہ، ورنہ اس کے دیوار کے سائے میں آئے تو یہ بھی سود ہو جائے گا، مکان اس کا ہے. اتنی احتیاط کرتے ہیں. ہاں جی، رین رکھی چیز، گاڑی رکھوائی تھے، پیٹرول پہ آگے بھجائی بدے، پیٹرول ڈلوایا ہے، سواری کرتا ہے تو اس کا کرایہ اس کو دے. رینٹ پر لیتا نا، پیسے لگتے، اس کو کرایہ دے. تو یہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر چیز رہن رکھوا دی گئی اس کے پاس، فَإِن، بس اگر امینا، وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، آپ رہن نہ رکھوائیں، میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، بعض کو بعضاً، اگر وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، امن سے ہے، کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں جی آپ کوئی چیز رہن نہ رکھوائیں، قرضہ لے جا، مجھے آپ پر اعتبار ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ اللَّهُ، بس چاہیے کہ وہ ادا کرے اللہ دی وہ شخص اؤتمنا جس پر اعتبار کیا گیا ہو امانت، اس امانت کے بارے میں. اب جس نے قرضہ لیا ہے، دوسرے شخص نے اس کی چیز گروی نہیں رکھی اپنے پاس، اس پر اعتماد کیا ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ اس کی امانت، قرضہ اس کا اس کے پاس امانت ہے تو یہ قرضہ ادا کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَرَبَّهُ، جو اس کا رب ہے. ہاں جی، رین تو رکھا ہوا نہیں، تحریر ہے نہیں، گواہ بھی نہیں ہے، لے کر کھا جائے. فرمایا نا جو اللہ تیرا رب ہے اسے ڈر. ہر معاملے میں تقوی بنیاد ہے. اچھا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ گواہی، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص چھپائے گا گواہی، فَإِنَّهُ، بے شک وہ آثم، گناہگار ہے، قلب اس کا دل گناہگار ہے. یہ گناہ ہے گواہی چھپانا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، اس کو جاننے والا. حدیث کے اندر اس پر ایک واقعہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا، 1000 دینار دے دو. دینار سونے کا ہے اور اچھی بھلی رقم بنتی ہے. اس نے کہا گواہ لا، اس نے کہا اللہ گواہ. قرض دینے والے نے کہا گواہ لا، قرض لینے والے نے کہا اللہ گواہ. اس نے کہا ہاں واقعی اللہ تعالیٰ گواہ، میں تو یہ جانتا نہیں لیکن تم نے اللہ کا نام لیا ہے. اس نے کہا ضامن، گارنٹی کون دے گا؟ اس نے کہا اللہ ضامن ہے. اس نے کہا ہاں، اس کے بڑھ کر تو کوئی ضامن ہے ہی نہیں. یہ لے 1000 دینار، چاہے ہوگا فلاں دن دوں گا. مدت مقرر کرنی، لکھت پڑھت ہی نہیں، رہن بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، اللہ ضامن ہے. اب وہ شخص گیا کاروبار کے لیے دور دراز کسی اور دوسرے ملک. اب وہ دن جب قریب آنے لگے نا، اب وہ آیا 1000 دینار لے کر، ساحل پر آیا یا دریا کے کنارے آیا، کوئی لانچ وغیرہ آ رہی ہوگی تو میں اس کے اوپر سوار ہوں. بھاگ بھاگ کے سواری نہیں ملی اس کو. اس نے آ کر کیا کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ، اس بندے نے میرے اوپر اعتبار کیا تیرے نام کی وجہ سے، ضامن بھی تجھے مان لیا اس نے. اب اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اللہ تو جانتا ہے میں نے کتنی کوشش کی ہے، سواری کی لیکن سواری نہیں مل رہی. اس نے کیا کیا، اس نے ایک لکڑی کا تنا لیا، گیلی کوئی ایسی چھوٹا ٹکڑا، اس کے اندر سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار
اور رکا لکھ کر رکھ دیا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا اور آ گیا دریا کے کنارے. یا اللہ تو جانتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے, تو اب یہ ہے کہ ٹائم قریب آ گیا ہے جی اس کے یہ امانت اتارنے کا, تو اللہ یہ تیرا نام لے کر میں اس دریا میں ڈال رہا ہوں, اب یہ تو ہی اس تک پہنچا. اس نے 1000 دینار رکا اس میں لکھا ہوا اپنا نام لکھا اور دریا کے اندر گیلی ڈال دی. اب یہ ادھر جب دن قریب ہے, یہ بیچارہ صبح شام دریا کے کنارے کھڑا ہے, کوئی کشتی آ رہی ہے, ان کو لانچ آ رہی ہے, ابھی آیا 1000 دینار دیے اس کو, ابھی تک آیا نہیں ہے, اللہ کا نام پر اعتبار کیا میں نے اور یہ شخص آیا نہیں, ابھی انتظار کر کر کے تھک گیا, آخر گھر جانے لگا, دیکھا دور سے گیلی آ رہی ہے لکڑی, دیکھا چلو یار گھر لکڑیاں کام آئے گی جلانے کے, اس نے وہ گیلی اٹھائی لکڑی کی اور گھر لے آیا. جب کلہاڑے سے اس کو کاٹا اندر سے 1000 دینار رکا نکلا. پھر میں نے بڑی کوشش کی تھی, نبی سے میں فرمایا جو شخص ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ ادا کروا دیتا ہے, نیت ہو اس کی. جب ڈھڈو خراب ہو گئے والکی میں کم تھی, تو اب کیا, اب اس میں بہانہ بہترین تھا, اس کا نہیں میں پوری کوشش کرتا. اچھا اس نے کہا بھائی میں نے پوری کوشش کی, رکے میں لکھا ہوا سارا, لیکن وہ نہیں تھا, لیکن میں نے اللہ کے نام پر یہ بھیجی ہے, امید ہے تم تک یہ پہنچ جائے گی. وہ اس نے لے لی, 1000 دینار مل گئے. کچھ عرصے بعد وہ بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس تک آ گیا, 1000 دینار, یہ لے بھائی تیرے 1000 دینار, میں نے تو بڑی کوشش کی تھی آنے کی. اس نے کہا تو نے کوئی لکڑی دریا میں ڈالی تھی؟ اس نے کہا ہاں. اس میں رکا اور 1000 دینار تھے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں نے کہا پتہ نہیں پہنچی نہیں پہنچی, میں اس لیے 1000 دینار اور لے کر آ گیا ہوں. اس نے کہا تیرے 1000 دینار مجھ تک پہنچ گئے ہیں, یہ تو اپنے واپس لے جا. وہ بھی ایمان والا, یہ بھی ایمان والا, ورنہ کیا تھا نہیں آئی, چلو اور آ رہے ہیں نا. تو جب نیت صاف ہو اللہ مسئلے حل کر دیتا ہے, یہ حدیث کے اندر واقع ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.